یاد رکھیں، یہ جو غزوہ بدر ہے یہ ایک واقعہ نہیں ہے کہ ہم جنگ کا واقعہ صرف بیان کریں، یہ بہت ساری چیزیں ہمیں سکھاتا ہے۔ اس کی شرح میں محدثین نے، مفسرین نے، اولیاء نے یہ لکھا ہے کہ اے مسلمانوں، جس کی علامہ اقبال نے کہا ہے کہ فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار، اب بھی فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار، اب بھی۔ وہ فرماتے ہیں یہ ایک اصول تھا، یہ صرف اس زمانے کی خبر نہیں تھی، اب بھی اگر کسی کے پاس محدود وسائل ہو، دیکھیں عجیب مرحلہ فکر نہیں ہے کہ 8 تلواریں ہیں، صرف 2 گھوڑے ہیں اور نیزے ہیں، وہ بھی جن کے پیچھے لکڑی کے ساتھ ان کے نیزے کے پھل آگے باندھے ہوئے ہیں، باقاعدہ نیزے بھی نہیں ہیں، یہ سامان حرب ہے، محدود فوج ہے، اور آگے کیا ہے؟ 1000 آدمی ہے، سر سے پاؤں تک لوہے کے لباس میں ملبوس ہے، تلواریں بھی ہیں، زرے بھی ہیں، خنجر بھی ہیں، نیزے بھی ہیں، بھالے بھی ہیں، کیا کیا کچھ نہیں ہے جو ان کے پاس ہے، اور اپنی اس طاقت کے نشے میں چور ہیں، لیکن یہ نہتے ہیں، ان کے پاس کوئی سامان حرب بھی نہیں ہے، بڑی تعداد بھی نہیں ہے، صرف اللہ پہ توکل ہے، صرف اللہ پہ کیا ہے؟ توکل ہے۔ لیکن جتنا بھی سامان تھا، یعنی جتنا تھا اتنا پاس لائے، اور جو کوشش کر سکتے تھے وہ کوشش کی، تو غزوہ بدر رہتی دنیا تک ہمیں ہمارے بزنس کے معاملے میں، ہماری خاندانی معاملات میں، ہمارے ملکی معاملات میں، ہمارے معاشی معاملات میں، ہمارے آئلی معاملات میں، ہمارے سماجی معاملات میں، ہمیں غزوہ بدر کی طرف سے ایک پیغام آتا ہے۔ ہمارے روحانی معاملات میں کہ اے نبی کے ماننے والوں، جتنا کر سکتے ہو اتنا کر کے میدان میں قدم رکھنا تمہارا کام ہے، اپنی پوری کوشش کر کے جتنی تمہارے بس میں ہے اللہ پر توکل کر کے کھڑے ہو جانا اور کوشش کرنا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ میں تمہیں وہاں سے فتح دوں گا اور کامیاب کروں گا جہاں سے تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ مدد کو آئیں گے، فرشتے تمہارے لیے روحانی طور پہ مددگار بنیں گے۔ یہ اس کی شرح میں لکھا ہے کہ آج اگر آپ کو، مجھے، ہمیں مجموعی طور پہ، انفرادی طور پہ کوئی مسئلہ بن جائے اور ہم اللہ کی خاطر ہوں اور حق پر ہوں، وہ ہمارا کوئی بھی مرحلہ ہو، اللہ پر توکل کر کے، اپنی کوشش کر کے، اپنے اسباب مہیا کر کے میدان میں آ جائیں، اللہ رب العالمین فرشتوں کو بھیجے گا، وہ مسلمانوں کے دشمنوں کے جوڑوں پر اب بھی ضرب لگائیں گے، وہ ان کے دلوں میں اب بھی رعب ڈالیں گے، اور وہ مسلمانوں کو اب بھی ثابت قدم رکھیں گے، اور اللہ قیامت تک مسلمانوں کی مدد فرمائے گا۔ اس لیے احباب گرامی، یہ غزوہ بدر ہمیں یہ پیغام دیتا ہے۔ اور دیکھیں ابو جہل کو کیسے ذلیل کیا اللہ نے اس واقعہ میں۔ فرعون تھا، نبی پاک نے فرمایا تھا یہ میری امت کا فرعون ہے، سواری پر ہے، وہ معاذ بن عمر اور معاذ بن عفر، 2 چھوٹے بچے ہیں۔ وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے پوچھتے ہیں کہ ابو جہل کون سا ہے؟ ہم نے سنا ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کو برا بلا کہتا ہے۔ ان کا وہ ابو جہل ہے۔ وہ بچے تھے لیکن جذبہ ان کا دیکھیں، ایک نے ابو جہل کی سواری پہ حملہ کر دیا، ایک نے ابو جہل کی ٹانگوں پہ حملہ کر دیا۔ چھوٹے تھے نا، سواری بدحواس ہوئی، سواری بھی گری، ابو جہل بھی گرا۔ ان دونوں بچوں نے ابو جہل پہ حملہ کیا، اور وہ جو معاذ بن عمر تھے ان کا بازو کٹا، ادھر سے ان کا بھائی معوذ آیا، پھر اس نے اپنے بھائی کی مدد کی۔ اس طرح اس معاذ اور معوذ نے ابو جہل کو واسنے جہنم کیا۔ کتنا بڑا فرعون بنا پھرتا تھا، اللہ نے دکھا دیا کہ اگر تم میری مدد پر، میرے توکل پر، میری نصرت کے بھروسے پر، اپنے اسباب کے ساتھ، اپنی کوشش کے ساتھ میدان میں اترو گے، تو ان بچوں کو دیکھ لو اور اس فرعون کو دیکھو کہ ساری امت کا، سارے کفار کا سپہ سالار ہے اور سردار ہے کافروں کا۔ میں نے 2 بچوں سے اس کو ذلیل کر کے مروایا، ذلیل کر کے اس کو مروایا۔ تو اس میں یہ بھی ہمارے لیے پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف بظاہر اسباب جو تم کر سکتے ہو وہ کرنا تمہاری ڈیوٹی ہے،
لیکن پھر بھی اللہ پر توکل کرنا، بھروسہ رکھنا اور میدان میں اترنا، یہ بڑا اہم پیغام ہے غزوہ بدر کے حوالہ سے۔ اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پکڑا ٹانگوں سے اور ایک گڑھے میں پھینک دیا۔ گڑھے میں پھینک کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے باتیں کی، کہا اوے ابو جہل، اوے عتبہ، اوے شیبہ، او فلاں، کیا اللہ کا وعدہ آج پورا نہیں ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، یا رسول اللہ یہ تو مر گئے ہیں، یہ تو مرے ہوئے ہیں، آپ ان سے باتیں کر رہے ہیں۔ فرمایا عمر تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے، یعنی جتنا تم سن رہے ہو اللہ اتنا ان کو بھی سنا رہا ہے۔ یہ مر گئے ہیں لیکن میں ان کو یہ یاد کروا رہا ہوں کہ میں جو تمہیں کہا کرتا تھا کہ اللہ ایک دن مجھے فتح عطا فرمائے گا، تمہیں ذلیل کرے گا، آج میں ان سے کہہ رہا ہوں اللہ نے وہ وعدہ پورا کیا۔ تو اس واقعہ بدر میں ایک یہ بھی مرحلہ ہمیں سمجھ آتا ہے کہ جو لوگ مر جاتے ہیں، کوئی کہے وہ تو سنتے ہی نہیں ہیں، کہا جاتا ہے جی تسی قبراں تے جاندے ہو، تسی جا کے مزاراں تے کھڑے ہو کے بابیاں نو پکار دے ہو، وہ تو مردہ ہیں، وہ تو سنتے ہی نہیں ہیں۔ یہ تمام امام بخاری سمیت تمام محدثین نے تقریباً لکھا ہے، نبی پاک نے فرمایا یہ کافر ہو کے بھی سنتا ہے، یہ کافر ہو کے بھی سنتا ہے۔ تو احباب گرامی جو اللہ کا ولی ہو وہ سنتا ہی نہیں ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں التجا بھی کرتا ہے، ان کو اللہ نے یہ شانیں عطا فرمائی ہوتی ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ مسلمانوں کا کبھی بھی نہیں رہا کہ ہم قبر والے کی عبادت کرتے ہیں یا قبر والے کو پوجتے ہیں یا اس کو خدا سمجھتے ہیں۔ یہی عقیدہ رہا ہے کہ قبر والا سنتا ہے، اور اگر اللہ کا دوست ہو تو اللہ سے کہنے والے کی سفارش بھی کرتا ہے اور اللہ کرم فرماتا ہے۔ یہ بھی غزوہ بدر میں ایک نبی کریم علیہ السلام نے پوائنٹ آؤٹ کیا۔ اور دوسرا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس جنگ سے پہلے قیدیوں کو کبھی چھوڑا نہیں جاتا تھا۔ پوری تاریخ انسانیت میں قیدی جلا دیے جاتے تھے، قیدی کاٹ دیے جاتے تھے، یا کم از کم نسل در نسل ان کو غلام بنا لیا جاتا تھا۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام رات کو لیٹے، 3 دن آپ رہے ادھر بدر کے میدان میں، 3 دن رات کو لیٹے تو کروٹیں بدلتے ہیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو نیند کیوں نہیں آ رہی؟ فرمایا وہ جو میرے چچا ہے نا عباس، ان کے ہاتھ زور سے بندھے ہوئے، صحابہ نے وہ رسیاں ڈھیلی کر دیں، کھول دی، نبی پاک پھر کروٹیں لے رہے ہیں۔ فرمایا وہ جو دوسرے قیدی ہیں ان کے ہاتھ بھی زور سے بندھے ہوئے۔ یہ انسانیت ہے، جرم تو ایک ہی ہے نا، ان کا بھی ہاتھ ڈھیلے کیے جائیں۔ اب صبح ہوئی تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے پھر مشورے کی مجلس سجائی اور میں مشورہ دو، تو اس بات پر اتفاق ہوا کہ ان سے 4 ہزار درہم جو ہے وہ فدیہ لے لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو پڑھے لکھے ہیں، جو لکھنا جانتے ہیں، چونکہ عرب میں زیادہ لوگ لکھنا اور جدید تعلیم نہیں جانتے تھے، ان کو جرمانہ یہ کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھاؤ۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اچھی چیز جہاں سے بھی ملے لے لو، تعلیم جو ہے نا جہاں سے بھی ملے۔ دیکھیں اسلام تعلیم کے لیے کس قدر اہتمام کرتا ہے۔ میدان جنگ ہے، وہ قیدی ہیں، جنگ ابھی ختم ہوئی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے اپنی نسل کے لیے تعلیم کا انتظام فرمایا، پڑھنے کا انتظام فرمایا، لکھنا سیکھنے کا انتظام فرمایا۔ یہ اپنی امت کو ایک درس تھا کہ لوگوں میں میدان جنگ میں بھی اپنی نسل کے پڑھنے لکھنے کا خیال کرتا ہوں، تو تم امن و عافیت میں ان کے پڑھنے لکھنے کا اہتمام کیوں نہیں کرتے؟ یہ بھی بدر کا ایک پیغام تھا۔ دیکھیں کیسے کیسے پوائنٹ ہیں جو غزوہ بدر سے ہمارے لیے سکھائے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں کو معاشی کمزوری تھی، معاشی طور پہ مسلمان معاشی طور پر کوشش کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اور نبی پاک نے مسلمانوں کو سمجھایا کہ لوگوں اگر ایک طرف تمہیں سیکیور رہنے کی ضرورت ہو، تمہیں سیکیورٹی کی ضرورت ہو، تمہیں اپنے مضبوط دفاع کی ضرورت ہو، تمہیں خطرہ ہو باہر سے، ایک طرف معاشی مسائل ہو، معاشی مسائل کو پیچھے رکھو، پہلے اپنی جو تمہاری سیکیورٹی کی لائن ہے، دفاع ہے، اس کو مضبوط کرو، اپنے دشمن کو کمزور کرو، اور اپنا دفاع مضبوط کر کے پھر اپنی معاشی ترقی کی طرف گامزن ہو جاؤ۔ یہ بھی ایک پیغام تھا غزوہ بدر میں جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امت کو سمجھایا۔